ہرکلیٹ ٹول ہوتا یہ. Today we are going to discuss some basic term about flower. We have discussed previously terminology related to stem, root and leaf. Now in today's lecture we would try to explain some basic terms related to flowers. صحیح ہے. یہ فلاور کے متعلق کچھ ہم پڑھیں گے. اب روٹ اور اسٹیم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تو فلاور کیا ہے جی؟ فلاور ریپروڈکٹیو شوٹ ہے, اسپیشلائزڈ ریپروڈکٹیو شوٹ ہے یہ, اور ریپروڈکشن میں اس کا جو ہے وہ بڑا رول ہے. آپ کو پتہ ہوگا جو اسٹامنز اور کارپلز ہوتے ہیں, میل ریپروڈکٹیو پارٹ اور فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ, تو یہ فلاور پر اگتے ہیں اور اس کا ریپروڈکشن میں حصہ ہوتا ہے. اسٹیمنز میں جو ہے وہ پولن گرینز بنتے ہیں, پولن گرین میں اسپارمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کارپل میں جو ہے وہ اووری کے اندر ایک ڈیولپ ہوتا ہے, اسپرم ایک فرٹیلائزیشن سے زائگوٹ, زائگوٹ سے ایمبریو, اور پھر سیڈ اسی طریقے سے بنتا ہے, اور سیڈ جو ہے نیو پلانٹس کو پھر وہ جو ہے وہ جنم دیتا ہے. صحیح ہے. تو فلاور کے متعلق پڑھیں گے. ایچ ٹیپیکل فلاور کنسسٹ آف 4 distinct types of members. Members are leaves arranged in 4 separate wall and thalamus are receptacle. ٹھیک ہے. یہ ایک فلاور جو ہے وہ 4 قسم کے, ٹیپیکل فلاور وہ 4 قسم کے لیوز سے بنا ہوتا ہے. صحیح ہے. فرسٹ ایک قسم کے لیو کو ہم سیپل کہتے ہیں, دوسرے پیٹل, اس میں اسٹیمنز ہوتے ہیں اور کارپل ہوتے ہیں. یہ اسٹاک آف فلاور, اسٹاک آف فلاور کو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, پیڈیسل کہتے ہیں. پیڈیسل, PEDICEL, پیڈیسل. ٹھیک ہے. اسٹاک آف فلاور وہ ڈنڈا, وہ اسٹاک جس پر فلاور ہوگی اس کو ہم پیڈیسل کہتے ہیں. یہ پیڈیسل جو ہے اپر اس کا ٹپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ راؤنڈش ہوتا ہے, بلبس ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس بلبس پورشن کو ہم ریسپٹل بھی کہتے ہیں, ریسپٹیکل بھی کہتے ہیں, اور اس کو ترمس بھی کہتے ہیں. تلمس کے اوپر جو ہے پھر وہ سارے جو 4 قسم کے لیوز کے بارے میں ہم نے بتایا ابھی وہ اگتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے گرین لیوز ہوتے ہیں فلاور میں, گرین لیوز جو برڈ کو جو ہے وہ انکلوز کرتے ہیں اور فلاور کے انٹرنل پارٹس کو جو ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. یہ گرین لیوز ایک کو ہم سیپل کہتے ہیں, اور یہ جو ہے ایک نہیں ہوتی, فلاور میں بہت سارے ہوتے ہیں, 5 ہوتے ہیں, بعض میں جو ہے 5 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. صحیح ہے. بعد میں 3 بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو ایک کو ہم سیپل کہتے ہیں, اور سیپل کے مجموعے کو ہم مینی سیپلس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کیلکس کہتے ہیں. اسی طرح یہ ریڈ کلر آپ کو دکھ رہے ہیں, یہ لیوز ہے. یہ کیا ہے, یہ سیپل کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا سرکل بنایا ہوا ہوتا ہے. اس میں ایک کو ہم پیڈل کہتے ہیں, اور مینی پیڈلز کو جو ہے وہ پھر ہم کیا کہتے ہیں, کرولا کہتے ہیں. ایک پیڈل, دوسرا اور تیسرا یہ کمبائن, اس کو ہم کرولا کہتے ہیں. کرولا کے اندر جو ہے آپ کو یہ جو ہے اسٹرکچر نظر آتے ہیں. یہ اس اسٹاک ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ یلو قسم کا کیپ نما اسٹرکچر بنا ہوا ہے. یہ اس ایک کو ہم اسٹیمن کہتے ہیں. ایک اسٹیمن, دوسرا اسٹیمن, تیسرا اسٹیمن, چوتھا, پانچواں. ٹھیک ہے. ایک کو اسٹیمن, اور کلیکٹیولی ہم اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو ہم انڈروشن کہتے ہیں. اسٹیمن کے 2 پارٹس ہوتے ہیں نا, یہ آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے, لیکن سرسری یہ اسٹاک آف اسٹیمن کو ہم فلامنٹ کہتے ہیں. اس کے جو اوپر جو یہ یلو قسم کا کیپ ہے, اس کو ہم اینتر کہتے ہیں. اس میں پولن گلینڈ ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ میل ریپروڈکٹیو لیو ہے. اچھا, اسٹیمن کے بیچوں بیچ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ کارپلز ہوتے ہیں. کارپل فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن ہے. ایک کارپل کے مجموعی جو ہے وہ کلیکشن کو ہم کیا کہتے ہیں, گائنیشیم کہتے ہیں. صحیح ہے. یہ چوتھا ورل ہے لیو کا. ایک کارپل میں 3 پارٹس آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ اس کا جو اپر موسٹ پورشن ہے, اس کو ہم اسٹگما کہتے ہیں. اس کے نیچے یہ جو ہے پائپ لائک ٹیوب لائک اسٹرکچر, اس کو اسٹائل کہتے ہیں. اور نیچے یہ سارا یہ بلبس پورشن, اس کو اوری کہتے ہیں. اوری میں کیا ہوتے ہیں, اویول ہوتے ہیں. اویول میں پھر ایک ڈیولپ ہوتا ہے. یہ سارا کچھ ایمبریولوجی کی باتیں ہیں, وہاں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. صحیح ہے. تو یہ ٹیپیکل فلاور کا اسٹرکچر ہوتے ہیں. 4 قسم کے لیوز ہوتے ہیں, سیپل, پیٹل, اسٹیمن اور کارپل. ہوپفلی یو پیپل گیٹ دا پوائنٹ. صحیح ہے. اس کے بعد ہم پیرین کے متعلق پڑھتے ہیں. پیرین کیا ہے جی, کیلکس اور کرولا کو مجموعی کلیکٹیولی ہم جو ہے پیرین بولتے ہیں. کیلکس جمع کرولا, یعنی سیپل جمع
پیٹل، اس کو کمبائنڈلی ہم کیا کہتے ہیں؟ پیرین کہتے ہیں. پیرین کو ہم پیریگونیم اس کا دوسرا نام ہے. صحیح ہے، پیریگونیم بھی اس کو بولتے ہیں. تو یہ پیرین صحیح ہے. یہ ڈائیگرام میں ذرا دیکھ لیے، گرین لیوز ہے، سیپلز، اوپر جو ہے کلرڈ لیوز ہے، پیٹلز کمبائن، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیرین کہتے ہیں. صحیح ہے. تو سیپلائٹ کا کیا مطلب ہے؟ پیرین سیپلائٹ، اس کا مطلب ہوگا when پیرین is green in color. when پیرین is green in color like sepal for example grasses میں ہوتا ہے پیرین کا کلر. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ بعض پلانٹ میں تو یہ 2 ورز میں ہوتا ہے نا، اس میں آپ سیپلز اور پیٹل کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. بعض پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ ایک ورل میں پیرین ہوتا ہے، اس کو آپ جو ہے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ سیپل ہے کہ پیٹل ہے. صحیح ہے نا. تو اس کیس میں یہ باتیں ہو رہی ہے جب اس لیوز کی کلر کیا ہو، گراس لائک ہو، گرین ہو، سیپل کے کلر گرین ہو، تو کیا اس کو ہم سیپلائٹ بولتے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں نا، یہ آپ اس کو ملاحظہ کریں، اس میں یہ سیپل آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، یہ پیٹل آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بعض فلاورز ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل سنگل ایک رو میں جو ہے وہ پیرین موجود ہوتا ہے، اس میں کرولا ایبسنٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس کو ہم وہ پیرین اگر گرین کلر میں ہو تو اس کو ہم سیپلائٹ کہتے ہیں. پیرین از گرین ان کلر لائک سیپل فار ایگزامپل گراسز میں ہوتا ہے. پیٹلائٹ when پیرین از کلرڈ لائک پیٹل، پیرین کا کلر کیا ہو، وہ پیٹل نما ہو، پیٹل کی طرح وہ کلرفل ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر پیٹلائٹ کہتے ہیں. یہ دیکھ لیں ڈائیگرام میں، یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پیٹلز دکھ رہے ہیں، لیکن یہ پیٹلز نہیں ہے، یہ پیرین ہے. صحیح ہے. اگر یہ پیٹل کنسیڈر کرا جائے تو سیپل کا ہے، سیپل نہیں ہے، پھر وہی سنگل ورل میں ہے. سمجھ آئی نا آپ کو بات؟ تو یہ پیرین ہے، اور کلر اس کا کیا ہے؟ کلر یہ کلرڈ فوڈ ہے، ریڈش کلر ہے اس کا نا، تو اس کو ہم پیٹلائٹ کہتے ہیں، پیٹلائٹ پیرین کہتے ہیں. صحیح ہے. پولی فائلس ٹرم ہے. پولی فائلس کا کیا مطلب ہے؟ پیرین فری ہے. جو پیرین کے لیوز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے فری ہوں، اٹیچ نہیں ہوں، تو اس کو ہم پولی فائلس کہتے ہیں. گیموفائلس پیرین کے لیوز جو ہے وہ فیوزڈ ہوں. ٹھیک ہے. گیموفائلس جب پیرین کے لیوز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے اٹیچ ہو، تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیری جو ہے وہ اس کو ہم گیموفائلس لیوز کہتے ہیں. دیکھیے جی، ہم نے سیپل کے بارے میں پڑھا نا، سیپل کے مجموعے کو ہم کیلکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ پیرین کے ایک سنگل لیو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیپل کہتے ہیں. TEPAL ٹیپل. صحیح ہے نا. ٹیپلز تو پیرین میں بہت ہوتے ہیں نا، 3-4 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ ایک دوسرے سے فری ہو، اٹیچ نہیں ہو، تو اس کو ہم پولی فائلس بولتے ہیں. اگر وہ اٹیچ ہو تو گیموفائلس. صحیح ہے. ہوپفلی یو گیٹ دا پوائنٹ. بریٹ ایک ٹرم ہے. ٹھیک ہے. یہ فلاور سے ریلیٹڈ ہے. بریٹ کیا ہے؟ لیف ہے اصل میں، اسپیشل لیف بیئرنگ فلاور ان ایگزل. لیف ہے اور اس کے ایگزل میں جو ہے وہ فلاور گرو کر گیا، تو یہ لیف اس کو یہ اسپیشل لیف ہے اور اس کو ہم بریٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بریٹ بولتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں، یہ لیف ہے، اس کی ایگزل یہ پوزیشن جو ہے مدر ایکسس، اور لیف کے درمیان کا جو پورشن ہے اس کو ہم ایگزل بولتے ہیں. اس میں یہ فلاور اگا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ لیف جو ہے اسپیشل لیف ہے وہ، اور اس کو ہم بریٹ بولتے ہیں. صحیح ہے. ہوپفلی یو گیٹ دا پوائنٹ. اچھا جی، لیفی بریٹ کا کیا مطلب ہے؟ لیفی بریٹ کا مطلب ہے جب یہ بریٹ گرین ہو، عام لیف کی طرح گرین ہو، تو یہ کیا ہے؟ لیفی بریٹ ہے. یہ لامیم پلانٹ ہے نا، اس کا ایگزامپل یہ لیف کی طرح بالکل دکھ رہا ہے، عام جو کامن لیف گرین کلر میں ہے، تو یہ لیفی بریٹ ہے. ٹھیک ہے. لامیم ایمپیلیکزیکل یہ پلانٹ ہے. اگر پیٹلائٹ بریٹ کا کیا مطلب ہے؟ پیٹلز ہے، سوری بریٹ ہے، لیکن اس کا کلر کیا ہے؟ گرین نہیں ہے، ادر دین گرین ہے، کلرڈ ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے پیٹل کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ پیٹلائٹ بریٹ کہتے ہیں. صحیح ہے نا. پیٹلائٹ بریٹ، اس میں ایڈ بھی کر دیتے ہیں. پیٹلائٹ بریٹ ہے یہ. تو یہ کیا ہے؟ اس کا ایگزامپل آپ جو ہے بوگنویلیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بوگنویلیا کامن یہ گرو اگا ہوا ہے ہمارے ہاں. صحیح ہے.
تو یہ سارا یہ کیا آپ کو دکھ رہا ہے، یہ بریڈس ہیں اصل میں اور ریڈ کلر میں ہے، صحیح ہے. آگے جاتے ہیں جی. اسپیت کیا ہے؟ اسپیشل بریڈ ہے. اسپیت کیا ہے جی؟ اسپیشل بریڈ. لارج بریڈ انکلوزنگ کلسٹر آف فلاور. یہ اسپیشل بریڈ ہے اور یہ انفلوریسنس کو انکلوز کرتا ہے. انفلوریسنس کو یہ آپ کھجور کے درخت میں ڈیڈ فارم جو جس کو فوئنک ریکٹائلیفرا اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ بریڈ ہے. یہ بریڈ ہے. جب یہ انفلوریسنس امیچور ہوتا ہے تو یہ بریڈ فیوزڈ ہوتے ہیں اور سارا جو ہے فلاور اس میں جو ہے یہ انفلوریسنس ہر طرف سے جو ہے انکلوزڈ ہوتا ہے. جب انفلوریسنس میچور ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ بریڈس پر جو ہے پریشر اپلائی کرتا ہے اور اس کو رپچر کر دیتا ہے اور اسے انفلوریسنس جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے. یہ بریڈس جو ہے یہ اسپیشل بریڈ ہے اور اس کا نام جو ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس بریڈ کو ہم اسپیت بولتے ہیں. اسپیت، صحیح ہے. اچھا جی. انولیوکر گروپ آف بریڈس فارمنگ کپ شیپ اسٹرکچر. انولیوکر کیا ہے جی؟ یہ بھی اسپیشل بریڈس ہیں لیکن یہ کپ شیپ اسٹرکچر بناتے ہیں. بہت اگے ہوئے ہوتے ہیں نا انفلوریسنس کے ارد گرد اور کپ شیپ اسٹرکچر بنائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انولیوکر کہتے ہیں. صحیح ہے. یہ سن فلاور میں آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. دیکھ لیں یہ سارے بریڈس ہیں. بریڈ ہے دیکھیے اراؤنڈ جو ہے دی انفلوریسنس انہوں نے کیا کیا ہے؟ کپ شیپ اسٹرکچر بنایا ہوا ہے. تو یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انولیوکر کہتے ہیں. صحیح ہے. انولیوکر کا جو ہے وہ آپ ایوفوربیا میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. گلومز بھی اسپیشل بریڈس ہیں. اسمال ہے، ڈرائی ہے. ٹھیک ہے. اسمال ڈرائی بریڈس فار ایگزامپل ویٹ. آپ نے ویٹ میں جو ویٹ کا انفلوریسنس دیکھو ہوا ہوگا اس میں اس انفلوریسنس کو ہم اسپائکلیٹ کہتے ہیں نا. آپ ایک اسپائکلیٹ اس سے جدا کرے تو وہ آپ کو اس طرح دیکھے گا. صحیح ہے. تو اس کو جو ہے اس لیوز ڈرائی لیوز میں جو ہے وہ گرا ہوا ہوتا ہے. دو لیوز ہوتے ہیں نا، آؤٹر گلوم اور انر گلومز ہوتے ہیں. صحیح ہے. یہ بریڈس ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ 3 فلاور انکلوزڈ ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. تو یہ بریڈ سے فلاور کو انکلوز کرتا ہے. یہ گندم کو تاب نے ملاحظہ کیا ہوگا جب وہ جہاں وہ گندم اگتے ہیں نا انفلوریسنس بولتے ہیں اس میں، تو وہاں آپ جب یہ میچور ہو جاتے ہیں یہ گلوم ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جاتے ہیں. یہ گلومز اسپائکلیٹ کو انکلوز کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ اسپیشل بریڈس ہیں. ہوپفلی آپ اس کو سمجھے. اگر کچھ مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پھر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. بریکٹیول اسمال لیف لائک کا اسکیل لائک اسٹرکچر ہے. بریکٹیول کیا ہے جی؟ یہ جو ہے پیڈیسل پر اگتا ہے. اسمال لیف لائک اسٹرکچر ہے. دیکھیں جی اس ڈائیگرام میں دیکھ لیجیے فلاور ہے. یہ سیپلز ہیں، پیٹلز ہیں. صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایئر لائک یا جو ہے اسکیل لائک یا عام میں لیف لائک بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ بریکٹیول ہے. اچھا بریکٹیول میں اور بریکٹ میں کیا فرق ہے؟ بریکٹ جو ہوتا ہے وہ پیڈیسل کے بیس پر اگتا ہے اور بریکٹیول جو ہے وہ پیڈیسل کے اوپر جو ہے وہ گرو کرتا ہے. صحیح ہے. جس فلاور میں بریڈ ہو اس کو ہم بریکٹیٹ فلاور کہتے ہیں، جس میں نہ ہو اس کو ہم ای بریکٹیٹ فلاور کہتے ہیں. جس فلاور میں بریکٹیول ہو اس کو ہم بریکٹیولیٹ فلاور کہتے ہیں، جس میں نہ ہو اس کو ہم بریکٹیولیٹ فلاور کہتے ہیں، ای بریکٹیولیٹ فلاور کہتے ہیں. صحیح ہے. یہ سارے ٹرمز جو ہے یہ جب ہم فیملی کو ڈسکس کریں گے اس کو ایکسپلین کریں گے تو یہاں وہ وہاں ریپیٹ ہوں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو سمجھے اور یاد کر لیں. صحیح ہے. سیمیٹری آف فلاور جو ہے دو کی سیمیٹری کیسی ہے، وہ 2 ایکول پارٹس پر میں ڈیوائڈ ہو سکتا ہے کہ نہیں ڈیوائڈ ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اس بیسس میں پھر ریلیٹڈ اس کی ٹرمز ہے. سیمیٹریکل فلاور کا کیا مطلب ہے؟ وین اے فلاور کین بی ڈیوائڈ انٹو 2 ایکول ہافز ان ون اور مینی پلینز. ایک فلاور ہے آپ اس کو 2 ایکول حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے فلاور کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ سیمیٹریکل فلاور کہتے ہیں. اسیمیٹریکل فلاور کیا ہے؟ وین فلاور کین ناٹ بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 ایکول پارٹس ان اینی پلین. کسی بھی پلین میں جو ہے وہ فلاور آپ 2 ایکول پارٹس میں نہیں تقسیم کر سکتے. ایسے فلاور کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے سیمیٹریکل فلاور کہتے ہیں. سیمیٹریکل فلاور کی جو ہے وہ آپ ڈائیگرام سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے جی اگر اس لائن سے آپ کٹ لگائے تو 2 ایکول پارٹ حاصل ہو سکتے ہیں. اس لائن میں آپ اس کو کٹ لگائے تو 2 ایکول پارٹ حاصل ہو سکتے ہیں. اس لائن میں کٹ لگائے 2 ایکول پارٹ حاصل ہو سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سیمیٹریکل فلاور ہے. اس کی سیمیٹری جو ہے وہ پوری ہے اور یہ سیمیٹریکل فلاور. اے سیمیٹریکل فلاور آپ اس ڈائیگرام سے یہ فلاور آپ کینا کا فلاور ہے نا، کینا انڈی کا، تو اس کا یہ ایسیمیٹریکل فلاور ہے. اب کسی بھی پلین میں آپ کٹ لگائے تو 2 ایکول پارٹس آپ نہیں بنا سکتے اس پلانٹ کے.
یہ اے سیمیٹریکل فلاور ہے. صحیح ہے. سیمیٹریکل فلاور جو ہے، سیمیٹریکل فلاور کی ہم بات کر رہے ہیں. پھر اس کی فردر دو ٹائپس ہیں. سیمیٹریکل فلاور میں بھی ایکٹینومارفک، ٹھیک ہے. سیمیٹریکل فلاور میں بھی ایکٹینومارفک اور زائگومارفک. یہ ایکٹینومارفک بھی ہو سکتا ہے اور یہ زائگومارفک بھی ہو سکتا ہے. سیمیٹریکل فلاور دو قسم کا ہے. صحیح ہے نا. ایکٹینومارفک کیا ہے؟ when it is divisible into two equal halves and more than one plane. فلاور ہے اور وہ جو ہے ایک پلین میں نہیں بلکہ 2 3 4 پلین میں جو ہے اس کو آپ ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو ایسے فلاور کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکٹینومارفک ہوتا ہے. اس سیمیٹری کو ایکٹینومارفک سیمیٹری کو ہم ریڈیل سیمیٹری بھی بولتے ہیں. مین فلاور کو آپ 2 ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ان مور دین 1 پلین. دیکھیں یہ ملاحظہ کریں، یہ فلاور کیا ہے؟ یہ ایکٹینومارفک سیمیٹری ہے. اگر اس پلین میں اس کو کٹ کرتا ہوں 2 ایکول پارٹس آ جاتے ہیں، اس میں کٹ کرتا ہوں 2 ایکول پارٹس آ جاتے ہیں، اس میں کٹ کرتا ہوں 2 ایکول پارٹس آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سارا جو ہے وہ ایکٹینومارفک ہے اور ریڈیل سیمیٹری ہے اور 2 ایکول پارٹس میں آپ مور دین 1 پلین میں اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. زائگومارفک سیمیٹری سے کیا مطلب ہے؟ when it is divisible into 2 equal parts in only one plane. صرف ایک ہی پلین میں جو ہے آپ کو جو ہے وہ 2 ایکول پارٹ حاصل کر سکتے ہیں فلاور کے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم جو ہے زائگومارفک کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام بائلیٹرل سیمیٹری بھی ہے. اس کو ہم بائلیٹری سیمیٹریکل بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیں ڈائیگرام میں دوسرا جو فلاور ہے، اس پورشن ایک پلین پہ اگر آپ کٹ لگاتے ہیں تو فلاور کے 2 حصے حاصل ہوتے ہیں. صحیح ہے. اس سے علاوہ اگر آپ اس طرح کریں تو 2 ایکول پارٹس حاصل نہیں ہو سکتے. اونلی ان 1 پلین میں، اس 1 پلین میں جو ہے آپ کو 2 حصے ملتے ہیں. تو اس سیمیٹری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زائگومارفک کہتے ہیں اور بائلیٹری سیمیٹریکل بھی اس کو ہم کہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جی، ٹرم ریلیٹڈ اور ٹرمز ہیں جی. کمپلیٹ اینڈ انکمپلیٹ فلاور سے کیا مطلب ہے؟ فلاور از کمپلیٹ when both the calyx and corolla are present and incomplete when calyx or corolla or both are absent. ایک فلاور ہے اس میں کیلکس بھی ہے کرولا بھی ہے تو اس کو ہم کمپلیٹ فلاور کہتے ہیں. صحیح ہے. کیلکس آپ جانتے ہیں، کرولا آپ جانتے ہیں. صحیح ہے. انکمپلیٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کرولا ہے مسنگ ہے یا اس میں کیلکس مسنگ ہے، ٹھیک ہے، یا بوتھ مسنگ، دونوں مسنگ ہے. تو ایسے فلاور کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انکمپلیٹ فلاور کہتے ہیں. ہوپفلی یو گیٹ دا پوائنٹ. پرفیکٹ اینڈ امپرفیکٹ فلاور. پرفیکٹ فلاور سے کیا مراد ہے؟ پرفیکٹ فلاور ان بوتھ اسٹیمن اینڈ کارپل آر پریزنٹ. ایک فلاور ہے اس میں اسٹیمن بھی موجود ہے، میل ریپروڈکٹیو آرگن، اور کارپل بھی موجود ہے، فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن. یہ فلاور پرفیکٹ ہے جی، اس کو ہم پرفیکٹ فلاور بولیں گے. امپرفیکٹ فلاور کا کیا مطلب؟ وین آئدر اسٹیمن اور کارپل، اس میں اسٹیمن پریزنٹ ہے کارپل ایبسنٹ ہے، یا کارپل پریزنٹ ہے اسٹیمن ایبسنٹ ہے، تو یہ فلاور کیا ہے؟ امپرفیکٹ فلاور ہے. صحیح ہے. اچھا جی، مانوشیس کا کیا مطلب ہے؟ مانوشیس ٹرم ہے، آسان ہے بالکل. ایف اسٹیمنیٹ اینڈ فسٹیٹ فلاور اکر ان دی سیم پلانٹ. ایک پلانٹ پر 2 قسم فلاور جو ہے، بوتھ سیکس جو ہے وہ اگے ہوئے ہیں. ایک فلاور ہے اس میں اسٹیمن بھی ہے اور پیسٹل بھی ہے، کارپل بھی ہے، اور یہ ایک فلاور پر اگے ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو ایسے فلاور کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مانوشیس فلاور کہتے ہیں. صحیح ہے نا. ڈائیوشیس فلاور، جب میل ایپسٹیمنیٹ اینڈ فیسٹیلیٹ فلاور برن آن سیپریٹ پلانٹ. ایک پلانٹ پر میل فلاورز اگے ہوئے ہیں اور دوسرے پلانٹ پر جو ہے فیمیل فلاور اگے ہیں وہ اسپیشی کے. تو ایسے اس فلاور کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے اسپیشی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلانٹ کو ہم ڈائیوشیس کہتے ہیں. مطلب میل اور فیمیل اس میں سیپریٹ ہوتے ہیں، اور ڈیٹ اس کا جو ہے وہ بیسٹ ایگزامپل ہے. صحیح ہے. ڈیٹ میں جو ہے میل پلانٹ جدا اور فیمیل پلانٹ جدا ہوتے ہیں. صحیح ہے. ابھی تک کے یہ اتنا کافی ہے. صحیح ہے. اب مزید ٹرمز ہیں وہ آپ دوسری ویڈیو میں ملاحظہ کریں.